آئیے مذہب اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی، قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے، احادیث ہمیں کیا سکھاتی ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں کیا دعوت دی ہے۔ تعلیم کا طریقہ دیکھیں، حدیث پاک آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول العبد مالی مالی وان مالہ الی آخر۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال، بندہ کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال، حالانکہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے صرف 3 مال ہیں، 3 طرح کے مال ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی مال ہے وہ سب ضائع ہونے والا ہے اور اس کو وہ چھوڑ کے دنیا سے جانے والا ہے۔ یا رسول اللہ وہ مال کون سے ہیں؟ بندہ تو پکارتا ہے یہ میرا مال، وہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ مال، وہ مال، بندے کی پکار یہی رہتی ہے میرا مال، میرا مال۔ لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے مال ایسے ہیں جو بندے کے مال ہیں، ان کے علاوہ جو بھی مال ہے وہ اس کے مال نہیں ہے، وہ ان کو چھوڑ کے دنیا سے جانے والا ہے اور ساتھ میں لے کر کے نہیں جائے گا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 3 مالوں میں سے پہلا مال یہ ہے کہ جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرا مال یہ ہے جو پہنا اور گلا دیا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسرا مال اس کا یہ ہے کہ جو وہ دے دے اور راہ خدا میں خرچ کر دے، جمع کروا دے۔ یہ 3 طرح کے مال تو اس کے مال ہیں۔ باقی حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ جتنا اس کا مال ہے وہ چھوڑ کے چلا جائے گا، لوگ تقسیم کر لیں گے، بانٹ لیں گے اور اس کو کچھ اجر نہیں ملے گا۔ کیا کیا مال ہیں؟ جو کھایا اور ختم کر دیا، جو پہنا اور گلا دیا، اور جو دے دیا یعنی راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ یہ مال تو بندے کے ایسے ہیں جو اس کے اپنے مال ہیں، اس کے علاوہ جو اس کی جائیداد، جو مکان، جو بینک بیلنس جو ہے تمام کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور انسان خالی ہاتھ جاتا ہے، کچھ نہیں لے کر کے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں امت محمدیہ کو درس دینا چاہتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اے لوگو، جو مال تمہارے پاس ہے یا تو تم اس کو اپنے استعمال میں لے لو، یا تو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جمع کر دو کل قیامت کے دن کے لیے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں آج مال خرچ کر کے جمع کر دو گے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پہ ہم صدقہ کریں، خیرات کریں، مسجد میں دیں، مدرسوں میں دیں، غریبوں کی مدد کریں، لوگوں کی امداد کریں۔ راہ خدا میں جتنا مال ہم خرچ کر دیں گے وہی مال اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارا جمع ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا ہمیں بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ تعلیم دی ہے ہمیں مذہب اسلام نے۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ترقی کرنا چھوڑ دیں، کمانا چھوڑ دیں، سارا مال راہ خدا میں لٹا دیں۔ مطلب یہ ہے کہ مال کی محبت میں دین اسلام کی محبت دل سے نہ نکل جائے، مال کی محبت میں اللہ رسول کی محبت دل سے نہ نکل جائے۔ مال بھی کماؤ، اولاد کے لیے بھی کماؤ، جمع بھی کرو، اخراجات کے لیے بھی انتظام کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ مال کی محبت تو دل میں ہو، سب سے پہلے اللہ رسول کی محبت دل میں ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو گے تو یہ مال کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبرستان لے جایا جاتا ہے، لوگ اٹھا کر کے لے جاتے ہیں تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، 2 چیزیں لوٹ کر کے آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ میں رہ جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے گھر والے جاتے ہیں اس کے ساتھ، مال جاتا ہے اس کے ساتھ اور اعمال جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ کہا 2 چیزیں جو واپس لوٹ کے آ جاتی ہیں گھر، اس کے گھر والے اور اس کا مال ہے، اور جو اس کی قبر میں ساتھ میں رہ جاتے ہیں وہ اس کے اعمال ہیں۔ 3 چیزیں ہر بندے کے ساتھ میں جاتی ہیں، مال جاتا ہے، گھر والے جاتے ہیں اور اس کے اعمال جاتے ہیں۔ تو مال اور گھر والے تو لوٹ کے آ جاتے ہیں،
لیکن جو اس کے اعمال ہوتے ہیں وہ قبر میں بھی اس کے ساتھ میں دفن کر دیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ کہا گھر والوں سے تو مراد یا رسول اللہ سمجھ میں آ گیا، دوست، احباب، رشتہ دار، بستی والے، محلے والے، گھر والے، لیکن مال کی کیا صورت ہے؟ کہا جو اس کے خادم ہوتے ہیں، جو خدام ہوتے ہیں، جو غلام ہوتے ہیں، اس کی مال کی شکل میں اس کے ساتھ میں جاتے ہیں، جو خیر خواہی کے لیے تدفین میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی واپس لوٹ کے چلے جاتے ہیں، گھر والے بھی واپس لوٹ کے آ جاتے ہیں، پھر کیا ساتھ میں رہ جاتا ہے؟ کہا اچھے اور برے اعمال جو اس نے کیے وہی اس کے ساتھ میں رہ جاتے ہیں۔ اب عزیز اور ساتھیوں، میرے پیارے، ذرا غور و فکر کریں کہ ہم نے جو مال محنت و مشقت سے کمایا، گھر والوں کی نیند نہ جانے کیا کیا ہم نے خواب دیکھی اور کیا کیا تعمیر کر دیا، یہ گھر والے ہمارا کب تک ساتھ دیتے ہیں؟ ہمیں قبر میں رکھنے تک ہمیں ساتھ دیتے ہیں، اس کے بعد لوٹ کر کے آ جاتے ہیں، کوئی ہمارا حال نہیں پوچھتا۔ ہمارا جو سب سے کام میں آنے والی چیز ہوتی ہے وہ ہمارے اچھے اعمال ہوتے ہیں۔ اگر ہم نمازیں پڑھ کے قبر کے اندر گئے ہوں گے، روزے رکھ کے قبر کے اندر گئے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کر کے قبر کے اندر گئے ہوں گے، صدقہ و خیرات کر کے قبر کے اندر گئے ہوں گے، تو یہ اچھے اعمال ہوں گے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ اور جو ہمارے برے اعمال ہوئے ہوں گے، یا تو بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، پروردگار عالم اس کو معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ اگر اس کے برے اعمال جو ہوتے ہیں، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان برے اعمال کی سزا دے گا، یا تو اپنی رحمت سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اس کو اپنے دامنے میں لے لیں گے اور وابستہ ہو جائے گا تو رب تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ بے نیاز ہے، معاف بھی فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر سوچو ہم نے اچھے کام کر کے دنیا سے نہیں گئے، صرف مال کی ہوس میں ہم رہے، صرف اخراجات کے معاملات میں ہم رہے، کچھ بھی نہیں کیا ہم نے آخرت کے لیے، حالانکہ قرآن عظیم کا آپ مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ درس دیتا ہے لوگوں کو، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ آنے والے کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے۔ دیکھو، غور و فکر کرو، ہر نفس، ہر انسان، ہر مرد اور عورت غور و فکر کرے یہ کہ قیامت کے لیے میں نے کیا تیاریاں کی ہیں۔ پھر کہا واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو، پھر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے راہ خدا میں خرچ کرتے ہو، اپنا نام روشن کرنے کے لیے کچھ کرتے ہو، یا اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے کچھ کرتے ہو، پروردگار عالم ان تمام باتوں کو جانتا ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک میں اور سناتا ہوا چلوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی جس کو میں چند چیزیں دے دوں اور وہ مجھ سے لے لے، ہے کوئی جس کو میں چند چیزیں عطا فرماؤں اور وہ مجھ سے لے لے اور ان باتوں پہ وہ خود عمل کرے، یا ایسے لوگوں کو سکھا دے جو ان باتوں پہ عمل کریں، یا یہ کہ ہے کوئی ایسا بندہ جس کو میں چند باتیں دوں اور وہ خود عمل کرے یا نہ کرے لیکن ایسے لوگوں کو سکھا دے جو ان باتوں پہ عمل کریں، یا یہ کہ خود بھی عمل کریں اور ایسے لوگوں کو وہ باتیں سکھائیں جن باتوں پہ وہ تمام لوگ عمل کریں۔ وہ کون سی باتیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد میں کہا یہ 5 باتیں ہیں جن کو میں تمہیں دیتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں، خود عمل کرنا اور لوگوں کو درس دینا، لوگوں کو سکھانا۔ یا رسول اللہ وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ حضور ارشاد فرمانے لگے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حرام باتوں سے بچو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ حضور ارشاد فرمانے لگے کہ جو بندہ حرام کاموں سے، حرام باتوں سے بچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سب سے بڑا عابد بنا دے گا، عابد بنا دے گا۔ عابد بولتے ہیں بہت زیادہ عبادت کرنے والے کو، رات دن اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں ہی زندگی بسر کر دیتے ہیں۔
ان کو بولتے ہیں عابد۔ پھر کہا کہ عابد ہی نہیں بنائے گا، سب سے بڑا عابد اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے گا۔ کیا کرنا ہے؟ حرام باتوں سے بچنا ہے، حرام کاموں سے بچنا ہے، حرام چیزوں کو چھوڑنا ہے، حلال باتوں پہ عمل کرنا ہے، حلال کام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انعام یہ دے گا کہ سب سے بڑا عابد بنا دے گا۔ پھر کہا کہ دوسری بات یہ اور سنو کہ اگر کوئی بندہ اس بات پہ راضی ہو جائے کہ اللہ نے جو دیا ہے، اللہ نے جو دیا ہے اس بات پہ راضی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے جو اس کی قسمت میں لکھا ہے، راضی رہے، اللہ نے جو دیا ہے اس پہ شکر ادا کرے، نہ دیا تو صبر کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی قسمت میں لکھا ہے اس پہ راضی ہو جائے۔ انعام کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی قسمت میں لکھا ہے اس پہ وہ راضی ہے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ راضی ہو جائے گا تو اللہ اس کو سب سے زیادہ مالدار بنا دے گا۔ یعنی اللہ نے جو قسمت میں لکھا ہے بندے کی، اسی بات پہ راضی رہے بندہ کہ میری قسمت میں جو ہے وہ مجھ کو مل جائے گا۔ بھائی کی جائیداد دیکھ کر کے حسد نہ کرے، پڑوسی کا مکان دیکھ کر کے حسد نہ کرے، کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس کے پیسے کو دیکھ کر کے حسد نہ کرے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے اس کے مال کو دیکھ کر کے حسد نہ کرے، کسی کی اولاد اچھی ہے تو اس کی اولاد کو دیکھ کر کے حسد نہ کرے، کسی کی صحت اچھی ہے تو اس کی صحت کو دیکھ کر کے حسد نہ کرے، کسی کے پاس اچھے معاملات ہیں، سارے معاملات اچھے چل رہے ہیں تو اس کے اچھے کام کو دیکھ کر کے حسد نہ کرے۔ اللہ نے جو بھی قسمت میں لکھ دیا ہے اس بات پہ راضی رہے۔ پھر اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ ایسا کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت زیادہ مالدار بنا دے گا۔ ضروری ہے کہ ہم راضی رہیں اللہ کی تقسیم پر۔ اللہ نے جو دیا ہمیں بہت دیا۔ ارے یہ کیا کم بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا دیا، اور انسان کے ساتھ ساتھ میں اللہ نے ہمیں مومن مسلمان بنا دیا، پھر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا فرما دیا۔ اس سے بڑی اور خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بے شمار مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو چاہتا وہ بنا دیتا، چاہتا جانور بنا دیتا، حیوان بنا دیتا، پیڑ پودے بنا دیتا، اور بے شمار مخلوقات اللہ تبارک جو چاہتا وہ بنا دیتا۔ ہم کچھ نہیں کر پاتے، کیا کر لیتے ہم؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو ہمارے اوپر فضل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، یعنی انسان بنا دیا۔ تو اللہ کی جو تقسیم پہ راضی رہے گا، جو اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے جو اس پہ راضی رہے گا، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم پھر اس کو بہت زیادہ مالدار بنا دے گا۔ تیسری چیز، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ تیسری بات سنو۔ کہا یا رسول اللہ، حضور ارشاد فرمانے لگے جو بندہ اپنے پڑوسی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے گا، اپنے پڑوسی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سچا مومن بنا دے گا۔ جو بندہ پڑوسی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے گا۔ ایک حدیث میں تو یہ بھی آیا کہ بندہ جب تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے اور اس کے کان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہیں۔ یعنی جس کا پڑوسی جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے محفوظ نہ ہو وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں۔ اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ایک مرتبہ جبریل امی میرے پاس آئے اور پڑوسیوں کے حق میرے اوپر گنانے لگے، بتانے لگے۔ مجھے یہ خدشہ ہوا، میں یہ سوچنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ جائیداد میں بھی، زمین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پڑوسیوں کا حق نہ رکھ دے۔ اتنے زیادہ حق گنائے پڑوسیوں کی۔ آج تو ہم سے ہمارا بھائی محفوظ نہیں، ہماری بیوی ہم سے محفوظ نہیں، ہمارے والدین ہم سے محفوظ نہیں، ہمارے بھائی بہن ہم سے محفوظ نہیں، تو پڑوسی کہاں سے محفوظ رہیں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ پڑوسی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سچا مومن بنا دے گا۔ پھر کہا ابو ہریرہ اور سنو۔ جی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے، جو چیز اسے خود پسند ہے، جیسا وہ خود پسند کرتا ہے ویسا دوسرے کے لیے پسند کرے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ارشاد فرمانے لگے کہ پروردگار عالم اس کو سچا مسلمان بنا دے گا۔ ہم تو پسند کرتے ہیں کہ ہم سے لوگ اچھے سے بات کریں، لیکن ہم تو لوگوں سے اکڑ کے بات کرتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کوئی دل نہ دکھائے، لیکن ہم ہزار لوگوں کی دل دکھاتے ہیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ میں فرما برداری کرے، لیکن ہم اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں۔ جیسا ہم خود پسند کرتے ہیں ویسا دوسروں کے لیے پسند کریں گے تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم اس کو سچا مسلمان بنا دے گا۔ پھر کہا پروردگار عالم کے پیارے حبیب نے، حضور ارشاد فرمانے لگے کہ اگر کوئی بندہ زیادہ ہنستا ہے تو بیماری کیا ہوتی ہے؟ حضور ارشاد فرمانے لگے زیادہ ہنسا نہ کرو۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرمانے لگے جو بندہ زیادہ ہنستا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ زیادہ ہنسنے سے مراد قہقہا لگا کے ہنسنا، بہت بلند آواز سے ہنسنا، ہمیشہ ہنسی مذاق میں جو پڑا رہتا ہے، ہنسی تفریح جس کے اندر رہتی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ نہ تو قرآن کی کوئی آیت اس پہ اثر کرتی ہے، نہ تو کوئی حدیث اس پہ اثر کرتی ہے، نہ تو نصیحتوں کا اس پہ اثر ہوتا ہے، کچھ اثر نہیں ہوتا ہے، جس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے زیادہ نہ ہنسا جائے، زیادہ رویا کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی ہو گئی گناہ کرتے کرتے، زندگی ہو گئی نافرمانی کرتے کرتے، مولا ہے تو تیرے ہی بندے، تیری بارگاہ میں نہیں آئیں گے تو کس کی بارگاہ میں جائیں گے؟ تجھ سے اگر معافی نہیں مانگیں گے تو مولا کس سے معافی مانگیں گے؟ تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اگر ہم اس طریقے کی دعائیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ زیادہ ہنسنے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟